اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ القریش۔ تو آج کی زیر مطالعہ چوتھی سورہ۔ یہ بھی ایک مکی سورہ ہے، نزول کے لحاظ سے 29 اور ترتیب کے لحاظ سے 106، اور اس کی کل 4 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش، قریش کی مانوسیت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کی مانوسیت سفر جاڑے اور گرمی کی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ وہ عبدیت کریں اس گھر کے رب کی۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع وَآمَنَهُم مِّن خَوْف، جس نے انہیں طعام دیا بھوک میں اور امن دیا انہیں خوف سے۔ لإیلاف، اس کا روٹ ہے الف لام فے، تالیف کے لیے، فیملیرٹی۔ رحلہ، اس کا روٹ ہے رحل، رے ہے لام، کوچ کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا یا جرنی۔ الشتاء، شتاء سے بنا، سردی کا موسم، آپ کہہ سکتے ہیں ونٹر۔ اور الصیف، گرمی کا موسم، یا آپ کہہ سکتے ہیں سمر۔ تو اہل عرب عام طور پہ سال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، ایک شتاء اور دوسرا سیف۔ شتاء کے پھر فردر 2 حصے ہو جاتے تھے، جن میں سے آخری 3 مہینے ربی کے ہوتے تھے، اور اسی طرح سیف میں قید کے 3 مہینے ہوتے، یوں سال 4 موسموں میں بٹ جاتا ہے۔ اور بعض اوقات شتاء سے مراد خشک سالی یا قحط سالی بھی لیا جاتا ہے۔ پہلے بات ہو رہی تھی سورہ الفیل کے حوالے سے بھی، اور اب چونکہ بات یہاں پھر آ جاتی ہے قریش، اور قریش خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ اور آپ سب کو یاد ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل جل کے اللہ کے حکم کے تحت خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اس کے بعد سے لے کے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے، انہوں نے خانہ کعبہ میں آنے والوں کی جو خدمت ہے اس کا فریضہ جاری رکھا۔ قریش کعبہ کے متولی ہیں، اس لیے لوگوں کے دلوں میں ان کی ایک بڑی عظمت تھی، ان کی بہت عزت تھی، اور اسی عظمت اور احترام کا نتیجہ ہے کہ ہمسایہ قبائل اور جو ہمسایہ ممالک تھے ان سے ایک مختلف عہد و پیمان بھی تھے کہ ان کے قافلے جو ہیں ان کو کوئی نہیں لوٹے گا، ان کو ہر طرح کی پروٹیکشن جو ہے وہ اویلیبل رہے گی۔ حالانکہ اس دور میں یہ محال تھا کہ کوئی تجارتی قافلہ لوٹے بغیر یا نقصان اٹھائے بغیر اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ چنانچہ اس پروٹیکشن کی وجہ سے یہ گرمی سردی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سال بھر مختلف جگہوں میں مختلف ڈائریکشن میں اپنے تجارتی قافلے بھیجتے رہتے اور ہمیشہ محفوظ رہتے۔ اب تھوڑی دیر غور کیجئے کہ اس عزت اور اس تکریم کے پیچھے اصل بات کیا تھی؟ خانہ کعبہ کا متولی ہونا، خانہ کعبہ کے ساتھ جو نسبت تھی، جس کی وجہ سے اتنے انہیں فائدے حاصل ہو رہے۔ لیکن اب جب ایک حق بات ان کے سامنے پیش کی گئی تو بجائے اس کے کہ وہ رب کعبہ کا جو پیغام ہے اس کو ایکنالج کریں، جس کی وجہ سے ان کو یہ سارے فوائد اور ساری عزت ملی ہوئی ہے، انہوں نے اسے پس پش ڈال دیا۔ اور جس اللہ نے انہیں بھوک سے خوف سے محفوظ کر رکھا ہے، اور وہ کیوں محفوظ کیا ہوا تھا؟ تاکہ دنیاوی معاملات جو ہیں ان سے بے فکر ہو کر اللہ کا جو نظام ہے اس کو قائم رکھے، اور کعبہ اس نظام کا مرکز ہے۔ لیکن اس طرح کی جو طرز عمل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے نہیں ہے جس مقصد کے لیے تمہاری یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے، یا جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سب سے پہلے یہ اس گھر کا جو خالق اور مالک حقیقی ہے اس کے قوانین کی اطاعت کریں،
اس کے بھیجے ہوئے پیغام جو ہے اسے قبول کریں، اس کے بھیجے ہوئے رسول کی اطاعت کریں، تاکہ اس گھر کی وجہ سے، اس خالق اور مالک کی وجہ سے یہ جو مقام انہیں حاصل ہے یہ انہیں حاصل رہے۔ اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے صورت میں کہ یہ جو بڑائی اور بزرگی کا معیار ہے یہ محض نسبت نہیں ہے، بلکہ اعمال صالح اور تقویٰ ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔